میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید، نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئریبل، بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں، کئی سارے بیان۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کو اویسی صاحب کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے؟ ہاں تو ہم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا، اویسی کے خلاف مولانا محمود منی کا جو بیان ہے، اس میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور ایک صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ وہ صاحب لکھتے ہیں، کل رات سے محتاط انداز میں 50 سے زائد لوگوں نے مجھے مولانا محمود منی کا یہ ویڈیو بھیج کر میری رائے معلوم کی ہے۔ ویڈیو میں محترم مولانا محمود مدنی صاحب سشانت سنہا کو انٹرویو دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے اسد الدین اویسی بھائی کے متعلق کہا ہے کہ میں اسد اویسی صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔ اسد اویسی کی سیاست سے اسد اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو غالباً بھاجپا کو اویسی سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اسد اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے، ایسی ہی بھیڑ اس طرف بھی ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسد اویسی کو لوگ اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، مسلمان ان کی طرح نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھیں اتر پردیش میں وہ آئے تھے، انہیں کتنے ووٹ مل گئے، لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، وہ بس بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ اسد اویسی ابھی تلنگانہ کے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے، کتنی زور و شور سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن کیا حیدرآباد کے علاوہ کہیں بھی وہ ووٹ دلوا سکے؟ وہ صاحب لکھتے ہیں تحریر میں، ہم تو بہت پہلے سے اسد اویسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں یعنی حیدرآباد میں ہی رہیے، لیکن وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ سشانت سنہا نے کہا کہ اسد اویسی کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں، اس پر مولانا محمود منی صاحب نے تائید کی اور کہا کہ اسد اویسی کے بیانات نامناسب اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بیان جمعیت علماء ہند کے چیف محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا ہے، جو انہوں نے سشانت سنہا کے انٹرویو میں دیا ہے۔ ان کے احترام کے ساتھ میں اس بیان پر یہاں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر ہی اختلاف ہے کہ مولانا محمود منی صاحب کو اتنے زیادہ نفرتی اور مسلم دشمن ریکارڈ رکھنے والے سشانت سنہا کے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اتنا ذلیل مودی بھگت جرنلسٹ ہے کہ اس کے برابر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
نمبر 2، سشانت نے اکبر اویسی کے 15 منٹ والے بیان کا الزام اسد اویسی پر لگا دیا۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ بیان تو اکبر اویسی کا ہے، پھر اس کو اسد اویسی کے سر ڈالنے کا کیا جواز؟ مولانا کو اس غلط بات کی تردید کرنا چاہیے تھی۔ نمبر 3، محترم مولانا محمود منی صاحب کا کہنا ہے کہ اسد اویسی کی سیاست سے دوسروں کو یعنی کہ بھاجپا کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے انہیں حیدرآباد تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب تو سنگھ پریوار اور بھاجپا ہمارے مسلمان ہونے کا بھی فائدہ اٹھانے لگے ہیں، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں؟ جبکہ ہماری نظر میں مسئلے کی جڑ پر نگاہ ہونی چاہیے کہ بھاجپا مسلمانوں کا نام لے کر فائدہ کیسے اٹھاتی ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈراتی ہے اور مسلمانوں کے نام پر بھڑکاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ تو بھاجپا اور RSS کے بہکاوے اور پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے ہندوؤں کی بیوقوفی ہے۔ نہ کسی کی بیوقوفی کے لیے اسد اویسی اپنا سیاسی کریکٹر کیوں محدود کر دیں، جبکہ ہندوؤں کی یہ بیوقوفی مسلمانوں کی جان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ہر دن حملہ ہو رہا ہے۔ نمبر 4، محمود منی صاحب نے فرمایا کہ اسد اویسی کے بیانات بھڑکاؤ اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی، کیونکہ ان کے بیانات سے آج تک کسی ایک فساد یا دنگے کی واردات رونما نہیں ہوئی ہے۔ البتہ نریندر مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ہندوتوادی سیاست دانوں کے مسلم دشمن بھڑکاؤ بیانات کی وجہ سے کتنا کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ کیا یہ سشانت سنہا مودی، یوگی اور شاہ کے بیانات کو بھڑکاؤ کہے گا؟ لیکن اویسی کے بیانات سے مسلمانوں میں اپنی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد کا شعور بیدار ہو رہا ہے، تو اسے آپ بھڑکاؤ بیان کہہ رہے ہیں؟ کیا مولانا صاحب مودی، یوگی اور امت شاہ کو دنگے بھڑکانے والا کہیں گے، جو کہ حقیقت بھی ہے؟ سامعین کرام، آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اسکپ نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ صاحب اسد اویسی بھائی سے کچھ چیزوں میں اختلاف رائے مجھے بھی ہے، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ انہیں بھاجپا کا ایجنٹ سمجھنا یا بھاجپا کو فائدہ پہنچانے والا سمجھنا یہ غیر حقیقی الزام ہے۔ نیز اسد اویسی کی حد تک یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ان کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء بارہا اسد اویسی جیسے مسلم سیاست دانوں کی تردید کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں ہر دن اس ضرورت کا احساس شدید تر ہوتا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد ہندوتوا زدہ جمہوریت میں مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے، ورنہ وہ مارے جاتے رہیں گے اور ایسے مارے جائیں گے کہ کوئی ان کی آواز بھی نہیں اٹھائے گا۔ پہلے بھی جمعیت علماء نے ہی مسلمانوں کو سیاست سے الگ کیا تھا، اور آج بھی جمعیت کی یہی پالیسی ہے کہ مسلمان بھارت میں علیحدہ سیاسی قوت نہ بنائے۔ جمعیت کی اس پالیسی کے پیچھے یقیناً ان کے اپنے نظریات اور اندازے ہوں گے، لیکن تاریخ و نظریات اور اس ملک کے حالات کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پالیسی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، نہ ہی دستاویزات اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس پالیسی نے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، بلکہ مسلمان سیاسی طور پر اپاہج ہو چکا ہے۔ جن سیکولر ہندو پارٹیوں کی طرف جمعیت علماء نے مسلمانوں کو بھیجا، انہوں نے مسلمانوں کا صرف استحصال کیا اور اپنا بدترین سیاسی غلام سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی کانگریس اور انڈیا الائنس مسلمانوں کا ووٹ اس طرح ہضم کرتے ہیں کہ ڈھکار بھی نہیں لیتے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی بھی ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہندوتوا مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے۔ سامعین کرام، ایسے میں اگر مسلمان فطری اور نفسیاتی طور پر اویسی کے پیچھے نہ جائے تو کیا کرے؟ اس نفسیات اور فطری احساس اور پاگل پن کہنا درست تعبیر نہیں ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مولانا محترم حضرت محمود منی صاحب نے اسد اویسی کے خلاف ایسا بیان سشانت سنہا جیسے مسلم دشمن ہندوتوادی اینکر کے پلیٹ فارم پر دیا۔ مولانا محترم سے درخواست ہے کہ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائے۔ سامعین کرام، یہ پوری تحریر اور مولانا محمود منی صاحب کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور شیئر کیجیے گا جتنے لوگوں کے پاس ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔